الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يبخس فإن سابه أحد أو قاتله فقل إني صائم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. روزے میں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی فحش کلام نہ ہو. روزہ رکھ کر آدمی بے حیائی والی بات نہ کرے، گندی بات نہ کرے. ایک تو یہ ہے. دوسرے، چیخنا چلانا روزے کی حالت میں ٹھیک نہیں. باتوں باتوں میں کوئی آپ سے جھگڑا کرے یا مار پیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو بدلے میں آپ کو بھی جواب نہیں دینا ہے. اس سے جھگڑا کرنا، لڑنا ٹھیک نہیں. اس سے یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں یہ سب نہیں کر سکتا. یہ بخاری کی شریف حدیث ہے اور اس کا یہ خلاصہ ہے. روزہ رکھ کر آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر کرنا ہے. روزہ اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ آدمی کے اندر اچھے اخلاق آئے، اس کا کردار اچھا ہو، وہ بہتر انسان بنے، تقوی والا بنے. لعلکم تتقون فرمایا. لیکن چونکہ ماحول ہی کچھ ایسا ہوتا ہے، ہم ہمیشہ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، جھگڑا کرتے رہتے ہیں، تو ایک دم وہ عادت جائے گی نہیں. روزہ رکھنے کے بعد بھی اس طرح کے حالات پیش آئیں گے. خاص کر گھر میں بھی ہو سکتا ہے. تو آدمی ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ وہ روزے سے ہے، اور جب اس کا روزہ ہے فلا یرفث. رفث کے معنی ہیں جیسے گھر میں بیوی سے مذاق کرتا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہے. آگے چل کر کے وہ اپنی ضرورت بھی پورا کرتا ہے. تعلقات قائم کرنے سے پہلے پیار محبت کی جو باتیں ہوتی ہے یہ رمضان میں نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کے بعد کیا ہے، آدمی انجام کیا ہے اس کا، وہ چیز ہوتی ہے جو روزے کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے. روزہ کھول کر مغرب کے بعد سے لے کر روزے کا جو آخری وقت تک جو ہے آدمی اپنی بیوی سے مل سکتا ہے. پہلے یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ آپ رات میں بھی اپنی بیویوں سے نہ ملو، لیکن اللہ نے تخفیف کر دی. اب جو ہے رات میں آدمی اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، بیوی سے مل سکتا ہے، ہم بستری کر سکتا ہے. صبح کو نہا دھو کر کے وہ نماز پڑھے گا اور اس کا روزہ ہوگا. لیکن وہ جو عمل ہے وہ رات کے لیے ہے. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ. روزے کی جو رات ہوتی ہے، آدمی دن میں رکھا روزہ اور رات ہو گئی تو وہ اپنی بیوی سے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو اجازت مل گئی. جیسے افطار سے پہلے آپ کچھ کھا نہیں سکتے تھے، کچھ پی نہیں سکتے تھے، بیوی سے بھی نہیں مل سکتے تھے، لیکن رات کو کھول لیا آپ نے روزہ، افطار ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھ لی، اب آپ کو اجازت ہے. جوان ہے، کوئی نئی شادی ہوئی ہے، بیوی سے ملنا چاہتا ہے، اب وہ مل سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. تو جس طرح رات میں جائز، دن میں ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. اپنی بیوی سے ہو یا دوستوں میں بھی بے حیائی کی بات نہیں کرنا ہے. فلا يرفث ولا يسخر. اسی طرح چلانا، جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں ٹھیک نہیں.
روزے سے کچھ سیکھنے کی ضرورت، اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، کوئی تم خود سٹارٹ نہیں کرتے، کوئی ہے آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ سے لڑائی جھگڑا شروع کرتا ہے، عام دنوں میں تو جواب دے سکتے ہیں نا، روزہ نہیں ہے آپ کو اگر کوئی گالی دے تو آپ بھی اس کے برابر اسے گالی دے سکتے ہیں۔ کوئی ایک ہاتھ آپ کو لگائے، خاموش بیٹھنے کی ضرورت نہیں، آپ بھی اسے مار سکتے ہیں، جھگڑ سکتے ہیں، یہ عام دنوں میں۔ لیکن رمضان میں کوئی آپ کو گالی دے، الٹا سیدھا کہے، لڑنے کی سٹارٹ کرے، وہ لڑائی شروع کرے، تو آپ کو اس کا بدلہ نہیں دینا ہے، اس کو جواب نہیں دینا ہے، اس سے اتنا کہنا ہے بھائی میں روزے سے ہوں، یہ سارے کام میں نہیں کر سکتا۔ اس طرح سے روزے کی حفاظت اگر ہم کریں گے، وہ روزہ ہمارے کیریکٹر کو ٹھیک کر دے گا۔ روزہ رکھ کر ہمارا چریتر ٹھیک ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اگر کوئی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو اللہ کو کیا فائدہ ہے ان کو بھوکا رکھ کر؟ اللہ نے حکم اس لیے دیا ہے کہ تم روزہ رکھ کر اپنے آپ کو چینج کرو، بدلو، نہیں بدلے، جھوٹ روزے کی حالت میں بھی بول رہا ہے، روزہ رکھ کر بھی لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ویسے تو روزے دار کہلائے گا چونکہ وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن ثواب کے حساب سے وہ زیرو ہوگا، اسے کچھ نہیں ملے۔ تو اس لیے روزے کی حالت میں ہر برا کام چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اگر ہم چھوڑیں گے تو یہ ہمارا روزہ ہمیں ہر چیز سے بچائے گا، شیطان سے ہماری حفاظت ہوگی، یہ سب کچھ۔ تو روزہ نارمل دنوں کی طرح نہیں، روزہ رکھ کر ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، انٹینشنلی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا ہے روزے میں، سیریسلی، لیکن بھول کر کے اور بائی مسٹیک کوئی ایسا کام ہو جائے تو اس سے روزہ ختم نہیں ہوگا۔ بھول کر کے اس نے کچھ کھا لیا، کوئی چیز کھانے کی تھی، پینے کی تھی، گھبک کرے اسے روزہ حیام کو کوئی یاد نہیں، پی لیا، کھا لیا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا یہ اللہ نے اس کو کھلایا ہے، وہ بھول گیا، ٹائم پہ یاد نہیں آیا، کھا لیا، اب اس کا روزہ نہیں جائے گا، اس کا روزہ ہوگا، جب یاد آئے تو اب نہ کھائے، 2-3 گھٹو پینے کے بعد یاد آیا، اب روکنا ہے، جو منہ میں ہے اسے بھی تھوک دینا ہے۔ یاد آنے کے بعد بھی پھر بھی اگر وہ پی، ارے غلطی ہو گئی، ابھی 4 گھٹو پئیں گے، 2 نوالے کھانے کچھ یاد آیا، ابھی 4 نوالے کھائیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جتنا کھایا ہے بھول کر کے یاد نہیں تھا، رک جانا چاہیے۔ اور کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے۔ حضرت اسماء ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک دن شام کے ٹائم میں، ابھی سورج ڈوبنے کا ٹائم نہیں ہوا تھا، لیکن سورج بادلوں میں چھپ گیا، اندھیرا نظر آنے لگا کہ اب ڈوب چکا ہے۔ فرماتی ہے کہ ہم سب نے افطار بھی کر لیا، روزہ کھولے، کئی کو تو ٹائمہ نہیں نا، سورج دسنا نہیں، ڈبیا کو سمجھ کو روزہ کھولے، تھوڑی دیر کے بعد پھر سورج نکل آیا، لیکن اللہ کے نبی نے کسی سے یہ نہیں کہا کہ تم دوبارہ روزہ رکھو، نہیں، روزہ ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ غلط فہمی سے بولتے ہیں، بائی مسٹیک، 3 بجے کی 4 بجے کی ہٹے آدمی، نہیں تو ان کیا کر لیتا ہٹے تو کبھی ہندارہ بہت ہے، آدھی رات کو کرتی، گھڑی نہیں، پرانے زمانے میں تو گھڑی نہیں تھی نا، جوان ہے اپنی بیوی سے مل لیا، بعد میں پتہ چلا کہ ارے ٹائم ہو گیا تھا، نماز کا ٹائم آ گیا تھا، کوئی بات نہیں، اب آپ روزہ رکھو، روزہ ہو جائے گا۔ بھائی مسٹیک اگر کوئی چیز ہو جائے، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اللہ جو ہے
بھولنے والوں کو معاف کر دیتا. بھول کر کوئی کام ہو جائے جو نہیں کرنا چاہیے، بعد میں یاد آیا، بس آپ کا کام ہو گیا، آپ پر ذمہ داری نہیں. اسی طرح بائی مسٹیک یہ سوچ کر کے سورج ڈوب چکا ہے، آپ نے روزہ کھول لیا، بعد میں پتہ چلا کہ ابھی تو سورج ڈوبا نہیں ہے، پھر نکل آیا، کوئی بات نہیں، جو کھایا ٹھیک ہے. اب پھر آپ روزہ رکھیں گے، پھر جب سورج ڈوب جائے گا، کنفرم ہو جائے تو پھر آپ کا روزہ ہوگا. تو دو چیزیں جو روزے کو توڑتی ہے، جیسے کھانا ہو گیا، پانی ہو گیا، پینا ہو گیا، اگر آپ بھول کر کے یا بائی مسٹیک ان میں سے کچھ کرتے ہیں تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، آرام سے روزہ ہوگا، آپ کو آگے کنٹینیو کرنا چاہیے. جان بوجھ کر آپ کسی کو برا بھلا کہیں گے، گالی دیں گے تو روزے کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، اس روزے سے کوئی فائدہ نہیں. اور بھول کر اگر آپ نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا تو بھی آپ کا روزہ پورا ہوگا. اصل میں دل کے ارادے اور عزم کے ساتھ کام کرنے پر ہے، سیریسلی کام کرنے پر ہے. آدمی جان بوجھ کر سمجھ کر کے نہ روزہ چھوڑ سکتا ہے نہ نماز چھوڑ سکتا ہے. روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے. ایک ایمان والا ایمان کی حالت میں ہوش و حواس میں رہ کر روزہ چھوڑ نہیں سکتا ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. بھول کر کے مجبوری میں کسی عذر کے ساتھ آدمی نہ رکھے روزہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سفر میں روزہ نہ رکھے کوئی حرج نہیں. بیماری میں آدمی روزہ چھوڑ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. بعد میں اللہ نے اسے ٹھیک کر دیا، اچھا ہو گیا تو روزہ وہ قضا کرے گا. اور ایسا بیمار ہوا کہ نہ وہ اب روزہ رکھ سکتا ہے نہ بعد میں اسے پورا کر سکتا ہے، ایسے آدمی کے لیے ایک روز کے بدلے میں ایک آدمی کو کھانا کھلائے، اس کا روزے کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، مسائل سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. بہت سارے لوگ مطلب پتہ نہیں ہوتا ہے، کوئی یہ پوچھتا ہے کہ ہوا نکل تو روزہ ٹوٹتا کیا، ہوا نکل تو روزہ، یہ بہت سارے معمولی مسائل ہیں. وضو توڑنے والی جو چیز ہے اس سے روزہ تھوڑی ٹوٹے گا. ہوا نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. خون کے نکلنے سے کچھ بھی نہیں ٹوٹتا ہے، نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ روزہ، تو کچھ نہیں. خون ناقض وضو نہیں ہے، اصل جو صحیح بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کے نزدیک ہے کہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے. صحابہ کے دور میں بسا اوقات ایسا ہوا کہ وہ نماز میں ہیں، دشمنوں نے ان پر تیر چلایا، خون نکل رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کو توڑنا گوارا نہیں سمجھا. اور اللہ کے نبی کو معلوم ہوا، سامنے بات آئی تو اللہ کے نبی نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم کو وہ نماز پورا نہیں کرنا چاہیے تھا، جب تمہارا خون نکل گیا تو وضو ٹوٹ گیا، اس لیے تم کیوں نماز پڑھ، یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خون کے نکلنے سے نہ وضو ٹوٹے گا نہ روزہ ٹوٹے گا. پیشاب سے اور استنجا کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، ہم سب کو یہ معلوم ہے. نیند سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے. آپ سو گئے، خواب میں کچھ دیکھا اور منی نکل گئی تو آپ کا غسل جائے گا، روزہ نہیں جائے گا. روزہ آپ زبردستی ہونا کو کر تو جاتا، بیوی سے ملو یا کسی طرح، ویسے ہی آپ کو پانی نہانے کی ضرورت پڑ گئی، نہیں جائے گا. اسی طرح عورت ہے، روزہ اس نے شروع کیا اور پھر کپڑا ہوا اسے روزے کی حالت میں، روزہ ٹوٹ گیا ہے، اب وہ روزہ نہیں ہوگا. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ شام تک کسی طرح کھائے پیے بغیر روزے دار کی طرح سے رہیے، بہتر ہے، کمپلسری نہیں ہے. وہ چاہے تو چونکہ روزہ ٹوٹ گیا ہے اس کا
اس نے روزہ رکھا تھا، 10-11 بجے کپڑا ہونا شروع ہو گیا، وہ شام تک اسی طرح رہے اچھا ہے، لیکن وہ چاہے تو کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، اس کا روزہ تو ہوگا نہیں۔ بعد میں اسے روزہ پورا کر رہا ہے، گن کر کے کتنے روزے اس کے چھوٹے رمضان میں، رمضان کے بعد جب عید ہو جائے تو پھر ان روزوں کو پورا کرنا چاہیے۔ تو کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی چیز کے بارے میں اگر ڈاؤٹ ہے تو اسے کلیئر کر لینا، پوچھ کر معلوم کر لینا، اور اس کے حساب سے روزے کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔